آج ہم اردو ادب کے ایک ایسے شاہکار کی دنیا میں چلتے ہیں جو سیدھا دل میں اتر جاتا ہے۔ یہ ہے غلام عباس کی کہانی قطبہ۔ یہ کہانی ہے امیدوں کی، حسرتوں کی اور زندگی کی ان تلخ حقیقتوں کی جن کا سامنا شاید ہم میں سے بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے ان خوابوں کا کیا ہوتا ہے جو بس خواب ہی رہ جاتے ہیں، پورے نہیں ہو پاتے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو اندر تک ہلا دیتا ہے، اور جانتے ہیں یہی سوال قطبہ کی پوری کہانی کی بنیاد ہے، اسی اداس اور سوچ میں ڈوبی دنیا کی بنیاد۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں، ملتے ہیں اس کے مرکزی کردار سے اور دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کون سی ایک چیز تھی جو اس کی زندگی بھر کی خواہشوں کا مرکز بن گئی۔ کہانی کا مرکزی کردار ہے شریف حسین، ایک بہت ہی معمولی سا سرکاری کلرک، لیکن اس کا خواب معمولی نہیں تھا، ایک سادہ سا مگر بہت مضبوط خواب، بالکل ہم جیسے لاکھوں لوگوں کی طرح جن کی آنکھوں میں ایک بہتر کل کے سپنے ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ چیز جو اس پوری کہانی کا دل ہے، سنگ مرمر کی ایک تختی، ایک قطبہ۔ شریف حسین نے اسے خریدا تھا اپنے خوابوں کے گھر پر لگانے کے لیے۔ اس وقت یہ صرف ایک پتھر کا ٹکڑا نہیں تھا، نہیں، یہ اس کی امید تھی، اس کی کامیابی کی نشانی تھی، ایک روشن مستقبل کی علامت تھی۔ لیکن زندگی ہمیشہ ہمارے خوابوں کے مطابق تو نہیں چلتی، ہے نا؟ اب کہانی کیسے موڑ پر آتی ہے جہاں وقت کا پہیہ تو گھومتا ہے مگر خواب کہیں ٹھہر سا جاتا ہے۔ ذرا دیکھیے شریف حسین کی پوری زندگی کیسے گزر گئی۔ سال پر سال بیتتے چلے گئے، پہلا سال کلرک، 10واں سال وہی کلرک، 30 سال بعد جا کر ہیڈ کلرک بنے اور پھر 35 سال بعد ریٹائرمنٹ۔ بس یہی تھی کل ترقی، یہی وہ معاشی مجبوریاں تھیں، وہ بیڑیاں تھیں جنہوں نے گھر کے خواب کو ہمیشہ خواب ہی رہنے دیا۔ شریف حسین کی زندگی انہی رکاوٹوں میں پھنسی رہی جن کا سامنا بہت سے لوگ کرتے ہیں، معاشی تنگ دستی، ترقی کا ایک نہ ختم ہونے والا انتظار اور پھر خاندان کی بڑھتی ہوئی ذمہ داریاں۔ اب خود سوچئے، کیا ایسے حالات میں کوئی خواب پورا ہو سکتا ہے؟ تو اب دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اس سنگ مرمر کی تختی اور خود اس خواب کا کیا حشر ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر واقعی دل دکھتا ہے۔ وہ قطبہ جو کبھی کسی گھر کے ماتھے کا جھومر بننے والا تھا، وہ اب گرد سے اٹی الماریوں اور پرانے صندوقوں میں پڑا ہے۔ ایک خاموش تصویر ہے اس بات کی کہ کیسے روزمرہ کی زندگی کی ذمہ داریاں ہمارے بڑے بڑے خوابوں کو دفن کر دیتی ہیں۔ یہ جملہ، وہ تختی جسے کسی گھر کی زینت بننا تھا، وقت کے گرد میں لپٹی اندھیری الماریوں اور صندوقوں میں گم ہو گئی، یہ اس کہانی کی روح ہے۔ ذرا سوچئے تو، کیسے ایک خوبصورت خواب وقت کی دھول میں بس ایک بھولی بسری یاد بن کر رہ گیا۔ اور اب کہانی اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، ایک ایسا انجام جہاں اس قطبہ کی تقدیر تو پوری ہوتی ہے، لیکن ایک ایسے دردناک اور حیران کن انداز میں کہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آخرکار زندگی بھر کا انتظار ختم ہوا، شریف حسین اس دنیا سے چلا گیا اور اس کا وہ سب سے بڑا خواب ادھورا ہی رہ گیا۔ یہ دیکھیے، خواب اور حقیقت، ایک طرف تھا خوابوں کا محل اور دوسری طرف ہے مٹی کا ایک ڈھیر، اور وہ تختی، وہ قطبہ جو گھر کی پیشانی پر لگنا تھا، آج اس کی قبر کا نشان بن گیا ہے۔ اس سے بڑی ستم ظریفی اور کیا ہوگی؟ امید اور حسرت کی اس سے زیادہ دل دہلا دینے والی تصویر شاید ہی کوئی ہو۔ تو آخر میں ذرا اس کہانی کے پیچھے چھپے مطلب کو سمجھتے ہیں، اس کی جو گہری علامتیں ہیں اور جو یہ انسانی نفسیات اور ادھوری خواہشات کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو قطبہ ہے نا، اس کا سفر دراصل شریف حسین کی پوری زندگی کا سفر ہے۔ دیکھیں، شروع میں یہ ایک بلند عزم کی علامت تھا جو گھر کی پیشانی پر لگنا تھا، پھر زندگی کے بیچ میں یہ ایک ادھورا بھولا بسرا خواب بن کر الماریوں اور صندوقوں میں پڑا رہا، اور انجام یہ ہوا کہ یہ ابدی خاموشی کا نشان بن کر قبر کا قطبہ بن گیا۔ اس لیے قطبہ صرف ایک شریف حسین کی کہانی نہیں ہے، یہ ان غنت لوگوں کی کہانی ہے جن کے خواب اسی طرح خاموشی سے دل میں ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ یہ مڈل کلاس کی نفسیات، ان کی خواہشات اور ان کے خاموش دکھوں کا ایک بہت ہی گہرا اور سچا تجزیہ ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، شریف حسین کی زندگی سے ہم اپنی خواہشات اور اپنے خوابوں کے بارے میں کیا سیکھتے ہیں؟ کیا ہم ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے جیتے ہیں یا انہیں بھی وقت کی گرد میں یوں ہی کھو جانے دیتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہر کسی کو اپنے اندر خود تلاش کرنا ہے۔